والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر و اکثر منک لم ترکت عینی و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرام من کل عیب کأنکا قد خلقت کما تشاء بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے یا رسول اللہ آپ کی مہربانی ہے، جتنی سانسوں نے آپ کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمۂ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، اور زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب آقا کا کلندر رقص کرتا ہے، اور لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے، حضور آئے کہ سرکشوں میں محبتوں کا سفیر آیا، پکار اٹھا کاروان عالم، امیر آیا، اور زمیں مارے خوشی کے جھومے، ہوا ادب سے زمیں کو چومے، کہ چھتوں پہ مہمان عرش اترا گھروں میں بدر منیر آیا، پکار اٹھا کاروان عالم، امیر آیا، اصول یکتا حیات یکتا، عجیب ہے اس کی ذات یکتا، کہ اس کی یکتائی کے جلاؤ میں جلوس سے جم غفیر آیا، اس کی یکتائی کے جلاؤ میں جلوس سے جم غفیر آیا۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا، یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم، اس کا شکر کہ اس میں ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع النور عطا کیا، اور میں الحمدللہ خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے شیخ کامل، پیر طریقت، راہبر شریعت، مہتاب معرفت، آفتاب ولایت، حضور قبلہ پیر نقیب الرحمن دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نوٹیکم تشریف لائے، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے حضرت صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ ہی دیر پر انشاءاللہ ہم سب کی آن، ہم سب کی جان، اور عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ صاحب جی دامت برکاتہم القدسیہ محفل میں جلوہ گر ہوں گے، اور اپنے خطاب ذیشان سے انشاءاللہ ہمیں نوازیں گے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ کریم قبلہ صاحب کو حاسدین کے حسد اور شروروں کے شر سے معاف رکھے۔ بس میں اپنی حاضری نسبت کے تعلق سے بس ایک اپنا حال ہے کہ جب عیدگاہ شریف سے میں منسلک ہوا، اور اس سے پہلے روداد ہی سمجھ لیجئے، امجد اسلام امجد کی لکھی ہوئی یہ نعت ہے، اور کیا ہی خوب نعت انہوں نے لکھی، یہ ان کا حال انہوں نے اپنا بیان کیجئے۔ ہم کچھ میری کیفیات ہیں یا کچھ نسبت والے لوگ بیٹھے ہوئے، نسبت کا فیض پوچھنا ہو تو کوئی فاروق اعظم سے پوچھے، اپنے دور خلافت میں بیٹھے ہیں، زار و قطار روتے چلے جا رہے ہیں، کسی نے رونے کی وجہ پوچھی، کہا میں اپنے ماضی کو یاد کر کے رو رہا ہوں،
پوچھا کیسا ہوا ماضی؟ کہا کہ جب میں 20 سال کا کڑیل جوان تھا، میرے والد صاحب نے 20 اونٹ رکھے ہوئے تھے، اور وہ 20 اونٹ جب میں جنگل میں چرانے کے لیے لے جایا کرتا تو وہ 20 اونٹ مجھ سے سنبھلتے نہیں تھے۔ میں یاد کر رہا ہوں کہ ایک دور وہ تھا کہ جب مجھ سے 20 اونٹ سنبھلتے نہیں تھے۔ آج ایک دور یہ ہے کہ جب سے نسبت غلامی مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں تھاما ہے، لاکھوں مربع میل پر اکیلا عمر حکومت کر رہا ہے، اور اس شان سے کر رہا ہے کہ نیل کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ نسبت کا فیض ہے۔ اور نسبت کے تعلق سے امجد اسلام امجد کیا لکھتے ہیں کہ میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، اور ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، ان سے لگی جو لو تو بجھی دل کی تشنگی، ارے تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے، تھاما جو ان کا ہاتھ اندھیرے نہیں رہے۔ اور شعر دیکھیے کہ یہ کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، یہ کس سے ملی نظر کہ ہر ایک شے بدل گئی، ارے راتیں نہیں رہی وہ سویرے نہیں رہے، راتیں نہیں رہی وہ سویرے نہیں رہے، اور محفل میں ان کے آتے ہی ایسا لگا مجھے، محفل میں ان کے آتے ہی ایسا لگا مجھے، چاروں طرف جو غم کے تھے گھیرے نہیں رہے، میرے تھے جتنے مسئلے میرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے، در در کی اب وہ خاریاں پھیرے نہیں رہے۔ بس آخری چند اشعار آپ احباب کی توجہ چاہتے ہوئے میں کلام پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، سنتے تو ہیں لیکن ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ نہیں کہتے، ایسے مزہ نہیں آتا۔ شعر دیکھیے، اگر پسند آ جائے تو ہاتھوں کو اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگا دیجئے کہ کملی تیری پرچم بنی۔ اس ماہ ربیع النور کے حوالہ سے برمحل کلام کہ کملی تیری پرچم بنی، عادت تیری موسم بنی، اندر کے زخموں کے لیے تلوار بھی مرہم بنی، مردے مسیحا ہو گئے پتھر پپیہا ہو گئے، تعظیم نے بڑھ کر کہا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مستقبا۔ استقبال کیجئے، ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے، آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، ارے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، اور کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، ہماری محبت کا ہے فیصلہ، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔